ایک معاہدہ ہوا ہے دبئی گورنمنٹ کا جو مقبوضہ کشمیر کی لوکل انتظامیہ بھارت کے ساتھ ہی کہہ لیں، ایک ایم او یو پہ دستخط کیے ہیں دبئی گورنمنٹ نے، اور اس ایم او یو میں وہ کیا کریں گے کہ ایک میسو ڈیولپمنٹ وہاں پر جو دبئی گورنمنٹ ہے وہ کرنی چاہ رہی ہے۔ حیران کن طور پر پاکستان کی حکومت سے دفتر خارجہ کی طرف سے ابھی تک کم از کم میں نے تو کوئی بیان نہیں دیکھا، اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں آیا، حالانکہ یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ ایٹ لیسٹ دبئی گورنمنٹ یا یو اے ای جو ہے اب بظاہر کشمیر کو کوئی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری شاید وہ تصور نہیں کرتے۔ یہ پاکستان کی سفارتی سطح پر بہت بڑی ناکامی ہے۔ اور آغاز میں ناظرین ایک معاہدہ ہوا ہے دبئی گورنمنٹ کا جو مقبوضہ کشمیر کی لوکل انتظامیہ بھارت کے ساتھ ہی کہہ لیں، ایک ایم او یو پہ دستخط کیے ہیں دبئی گورنمنٹ نے، اور اس ایم او یو میں وہ کیا کریں گے کہ ایک میسو ڈیولپمنٹ وہاں پر جو دبئی گورنمنٹ ہے وہ کرنی چاہ رہی ہے، وہ بے شک ریل اسٹیٹ ہو، وہ انڈسٹریل پارکس ہوں، وہ آئی ٹی ٹاورز ہوں، ملٹی پرپز ٹاورز ہوں، لاجسٹکس، میڈیکل کالج اور اس طرح کی بہت سی فیسلٹیز، اس حوالے سے معاہدہ ہوا۔ اب یہ معاہدہ پاکستان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، یا جو کشمیر کے حوالے سے اس کا موقف ہے اس کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے، کیونکہ کشمیر obviously ہم جانتے ہیں کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور ماضی میں خاص کر کے جو او آئی سی کے ممالک ہیں وہ کبھی بھی پاکستان کو ناراض نہیں کرتے تھے، کسی طرح کا اس طرح کا اقدام نہیں لیتے تھے کہ جس سے پاکستان کا جو کشمیر کا موقف ہے اس میں کسی طرح کا حرف آئے۔ اب یہ دبئی گورنمنٹ کی طرف سے جو معاہدہ کیا گیا ہے، حیران کن طور پر پاکستان کی حکومت سے دفتر خارجہ کی طرف سے ابھی تک کم از کم میں نے تو کوئی بیان نہیں دیکھا، اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں آیا، حالانکہ یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ ایٹ لیسٹ دبئی گورنمنٹ یا یو اے ای جو ہے اب بظاہر کشمیر کو کوئی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری شاید وہ تصور نہیں کرتے، اس لیے وہاں پر وہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ امپلیکیشنز ہیں، ماضی میں اس طرح کے اٹیمپٹس ہوئے، مثلا یو اے ای نے کوشش کی کہ سری نگر میں ایک ویزا آفس اوپن کیا جائے، لیکن پاکستان کی کوششیں کامیاب ثابت ہوئیں، وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اسی طرح سے ماضی میں کوشش کی گئی کہ سری نگر جو ان کا ایئرپورٹ ہے اس کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ڈکلیئر کیا جائے، اس میں بھی پاکستان نے کوشش کی اور وہ کوشش بھارت کی کامیاب نہیں ہوئی، لیکن اس دفعہ یہ بھارت کی کوشش کامیاب ہوئی ہے۔ اور جیسے پاکستان کے سابق سفیر عبدالباسط صاحب کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سفارتی سطح پر بہت بڑی ناکامی ہے اور بھارت کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں کہ ایک خبر ہمارے میڈیا میں یا ادروائز بہت زیادہ تذکرہ نہیں ہوا، لیکن وہ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ دبئی کی گورنمنٹ نے جو مقبوضہ کشمیر کی لوکل اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا ہے، جس کے تحت دبئی گورنمنٹ جو ہے وہ میسولی وہاں پہ انویسٹ کرے گی، وہ آئی ٹی ٹاورز ہوں، وہ ریل اسٹیٹ کا بزنس ہو، اسکول ہوں، کالجز ہوں، اور پاکستان کا ریئیکشن بھی کوئی نہیں آیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی ایک ناکامی ہے فورن پالیسی کے اعتبار سے، اور جو مودی گورنمنٹ ہے اس کی بہت بڑی کامیابی ہے؟ میں نے بھی اس معاملے میں کچھ اخباری خبریں دیکھی ہیں، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ یو اے کی حکومت سے ایک فارمل بیان اس پہ جاری ہوا ہے یا نہیں ہوا، پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یو اے کی حکومت سے معاملہ اٹھانا چاہیے اور ان کو یاد دلانا چاہیے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، متنازع علاقہ ہے، اور اس میں یو اے ای کا جانا اور جا کے اس طرح کی انویسٹمنٹ کرنا جو ہے وہ پاکستان اس کو پسند نہیں کرے گا، اور یہ بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ ہمارا کہنا بنتا ہے سرکاری طور پر بھی، اور ان کے ساتھ جو بات چیت ہوتی ہے سفارتی لیول پہ اس پہ بھی، اور میں کہتا ہوں سیاسی لیول پہ بھی بات کرنی چاہیے، کیونکہ یو اے کو یہ پہلے انہوں نے اپنے ٹھیک ہے ان کے اپنے مفادات ہیں، فلسطین کے حوالے سے اسرائیل کے ساتھ انہوں نے کیا، اب کشمیر کے حوالے سے انڈیا کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی، وہ ایک متنازع علاقہ ہے اور یہ درست قدم نہیں ہوگا۔ جی اعزاز چودھری صاحب، پاکستان دیامر بادشاہ ڈیم بنانا چاہ رہا تھا، ہم کو اے ڈی بی سے ورلڈ بینک سے فنڈنگ نہیں لینے دی گئی، سی پیک کے اوپر اعتراض ہے کہ جو وہ جی بی سے گزرتا ہے وہ کنٹروورشل ایریا ہے، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، انڈیا نے اس کے اوپر ایک کیمپین لانچ کی ہوئی ہے، ایک جو ٹویٹ آتا ہے کسی باہر سے اس کے اوپر بھی فورن آفس ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو یہاں پہ کیوں اتنی خاموشی ہے؟ کیا ہم اس بات سے ایز اے نیشن، ایز اے حکومت ہم ڈرتے ہیں کہ جو عرب ورلڈ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اور ہم فائنینشلی بھی ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم اس کے اوپر ریئیکشن کیوں نہیں دے رہے؟ دیکھیں، یہ تو دفتر خارجہ سے ہی آپ پوچھ سکتے ہیں، ان کے اسپوکس مین ہیں اور وہ بتائیں گے آپ کو، پر میرا بھی خیال کو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے۔ ہر ملک اپنا جو اپنے مفادات کی حفاظت کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھوک بجا کے کرنی چاہیے، بالکل کمر یعنی ٹھوک کے کرنی چاہیے، اپنے مفادات کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام دنیا آپ کی منشا کے مطابق
लाइन अप हो जाए, ये तो मुमकिन नहीं है। हर मुल्क अपने अपने मफादात देखता है, अपने कोई तजारती मकासद होते हैं, कुछ इक्तिसादी मकासद होते हैं, लेकिन अगर कोई मुल्क हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करता है तो करे, लेकिन कश्मीर के हवाले से अगर कोई बात होती है तो मेरे ख्याल में उसकी बात की तह तक पहुंचना चाहिए और बिल्कुल उसके ऊपर अपना रद्द अमल भी देना चाहिए। लेकिन सर इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट देखें, माजी में भी भारत की तरफ से कोशिश होती रही कि माजी में एक कोशिश हुई कि यूएई जो है वीजा ऑफिस श्रीनगर में कायम करे, लेकिन पाकिस्तान की जो सक्सेसफुल डिप्लोमेसी थी उससे वो कामयाब नहीं हुए। फिर कोशिश की भारत ने कि जो श्रीनगर एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया जाए, उसमें भी उनको कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अब यके बाद दीगरे उनको कामयाबी भी मिल रही है, तो इसमें कसूर किसका है? नाकामी पाकिस्तान की है या भारत की जो अब डिप्लोमेसी इतनी सक्सेसफुल हो गई है कि जो मुस्लिम दुनिया में भी हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो अब हमारे मौक़िफ़ की तायद नहीं करते कश्मीर पर? नहीं, देखिए, अगर आप हर चीज इस जाविये से देखेंगे कि कहां हार है और कहां जीत है, जो सफारती मैदान में इस तरीके से नहीं होता कि एक दिन सबकी किसी की जीत होगी और फिर अगले दिन हार होगी। ये एक जद्दोजहद है अपने मफादात की हिफाजत की। और आज भी अब मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने, पाकिस्तान की क़यादत ने ये जंग बड़ी यानी खुलूस के साथ और बड़ी शद्दोमत के साथ लड़ी। हिंदुस्तान के बहुत ज्यादा वसाइल हैं, बड़ा मुल्क है, तजारती लिहाज से भी बहुत सारे लोग उनके साथ ताउन करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने अपने इस मौक़िफ़ के मामले में कभी पीछे नहीं हटे। अब कई ममालिक जो हैं वो, आपको याद है ओआईसी में बड़ी कोशिश की, कई ममालिक ने ओआईसी के अंदर से कोशिश की कि हिंदुस्तान को उसमें मुबस्सर का दर्जा दे दिया जाए या मेंबर बना दिया जाए, तो नहीं कर सके क्योंकि पाकिस्तान जो है इस मामले में एक मौक़िफ़ लिया हुआ था। तो ये मैं समझता हूं कि आज अगर यूएई या कोई और मुल्क हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इस नहज तक ले जाना चाह रहा है तो हम ये समझेंगे कि आप अपने तो ताल्लुकात उनके साथ जरूर बनाएं, लेकिन कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ उनके सामने जरूर रखना चाहिए कि ये बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर ये सालों में हमने देखा कि इवन यूएई ने ओआईसी के इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा को बुलाया, पाकिस्तान ने बायकॉट किया, उसके बावजूद उन्होंने उसमें चेंज नहीं किया। फिर सऊदी अरब ने कमिट किया हमारे साथ कि ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर की एक्सक्लूसिव मीटिंग बुलाएंगे कश्मीर के हवाले से, जो 5 अगस्त 2019 का वाक़या जो इक़दामात किए मोदी सरकार ने, लेकिन आज तक वो कॉन्फ्रेंस भी नहीं